اللہ نے ہمیشہ فضل کیا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس درگاہ شریف پہ کوئی آپ ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جو شریعت کے خلاف ہو. جی یہ مکان سارا عورتوں کے لیے ہے جو یہ والا سر یہ والا ہاں جو باہر سے خواتین باہر سے آتی ہیں جی ان کا یہ الگ سسٹم ہے یہاں سارا ہی. تو نیچے اس میں تھوڑی سی مال کے لیے بھی جگہ ہے لیکن یہ سارا اوپر سارا وہ اگلا حصہ یہ سب مطلب جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ اگر رکنا چاہیں رات کو تو ہاں رات کو تو رکتے ہی ہیں رکتے ہی ہیں. جی جی اور دن میں بھی آتے ہیں تو یہ سارا ان کے لیے بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمارا لنگر ہے تندور ہیں ہمارے مگر اب اس نے اس وقت بند کیے ہوئے ہیں. یہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے. روٹی مکی کی جی یہیں پر پکاتے ہیں ہم کیونکہ ایک ٹائم ہم مکی کی روٹی دیتے ہیں. جی تو یہ جب ہمارا عرس شریف ہوتا ہے جی تو یہاں ہم کھانا پکانے کی یہ جگہ ہے ہماری ساری. یہ اس وقت یہ سسٹم جو ہے یہ اس دن کے لیے رکھا ہے جو ہمارا 7-8 جون کو ہوتا ہے جس میں آپ کے رجوری پنچ کے لوگ بھی آتے ہیں. جی تو یا ہمارا اور کوئی بڑا دن ہوتا ہے جی حضرت اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. یہ اسی لیے بنایا ہوا سارا. تو یہ بھی اسی دن استعمال ہوتا ہے یہ بھی اسی دن استعمال ہوتا ہے. کھانا بنانا بھی نکالنا بھی جی وہ سارا اسی پورشن میں ہم کرتے ہیں. یہ ہماری اس ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. جی ہم نے یہاں اتنا انتظام رکھا ہے کہ ہمیں اگر 20,000 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑے تو ہم ایٹ اے اسٹریچ کھلا سکتے ہیں. جی آپ آگے اتنی تھالیاں اتنی دیگ اتنی بالٹیاں وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے موجود ہے. سر اس میں کافی لوگ آتے ہیں اور شریف کے بغیر بھی لوگ آتے ہیں. جی 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 تو سر یہ جموں کشمیر کے لوگ تو ظاہر ہے یہاں آتے ہی ہیں بالکل لیکن بالکل باہر سے بھی اس کے علاوہ باہر سے لوگ تو کم آتے ہیں آتے ضرور ہیں مگر کم آتے ہیں. جی جموں کشمیر کے لوگ آتے تھوڑا کشمیر سے چونکہ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت ہے یہ بھی باہر سے تو کم آتے ہیں. جی جموں کشمیر کے لوگ آتے ہیں جموں کشمیر کے ہر کونے سے آتے ہیں جی اور بڑی تعداد میں آتے ہیں. جی لوگوں کا آنا چاہے سردیاں ہوں گرمی ہوں تو لوگ آتے ہیں. یہ بڑی مسجد شریف ہے. جی یہ بعد میں 2007 میں میرے والد صاحب نے بنائی. وعلیکم السلام. یہ مسجد شریف یہ اس میں نیچے مہمانوں کے رہنے کے لیے کمرہ ہے. 2 منزل مسجد ہے بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تم بولیں خیر سے ٹھیک ہے. یہ سارا مہمانوں کا ہے. جی حضرت یہ ہال ہے نیچے اوپر کمرے ہیں وہ نیچے بھی مہمانوں کا. وعلیکم السلام. جو رات کو ٹھہرنا چاہیں وہ یہاں ہاں اندر مکان میں بھی جگہ ہے. اچھا جی مکان میں بھی مکان کا نصف حصہ جو ہے وہ مہمانوں کے لیے ہے. اگلا حصہ ہمارا ہے. یہ لائبریری ہے. میرے والد صاحب کو کتابوں کی بڑی شوق تھی جی سر تو وہ کتابیں بہت لاتے تھے پڑھتے تھے تو وہ ساری ہم نے اس میں ان کی کتابیں اس لائبریری میں محفوظ. جی تو یہاں کوئی پڑھنا چاہے بیٹھ کے ہاں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھتے ہیں. کئی لوگ جی آتے ہیں کتابیں ڈھونڈتے بھی ہیں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ. ادروائز تو اب شوق رہی نہیں. پڑھنے کا کم ہو گیا ہے موبائل کی وجہ سے.
بالکل ویسے بھی نہیں شوق. زرشیف پر تو آپ گئے ہیں, آپ نے لے لیا. میں سر ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی یہاں کا ذکر ہوتا ہے جی جی کہ اس خاندان سے جی جی 2 طرح کی خوراک لوگوں کو ملی ہے, ایک تو روحانی ہے جی جی اور ایک سیاسی بھی. جی تو جموں کشمیر میں سرکار بننے نہ بننے میں بڑا دخل جو ہے وہ اس درگاہ کا رہا ہے سر. کہ خدا نے ہمیشہ فضل کیا ہے, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس درگاہ شریف پہ کوئی آپ ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جو شریعت کے خلاف ہو. جی. اور ہمیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتا, نہ میرے پردادا صاحب کے متعلق, نہ میرے دادا کے متعلق, نہ میرے والد کے متعلق کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو جو شریعت کے خلاف ہو, جو اللہ اور اللہ کی رسول کی عطایت کے خلاف ہو. تو جو بھی درس دیا وہ شریعت کی پابندی کا دیا, نماز کا دیا, قرآن شریف پڑھنے کا دیا, اتفاق کا دیا, اتحاد کا دیا, اور مدد کی تو مدد کرنے میں غریب کی مدد کی, بے کس کی مدد کی, محتاج کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا اور غریبوں نے دعا کی, تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سیاسی طور پر بھی سماجی طور پہ بھی ہمیشہ کامیابیاں ملتی رہیں. یہ جو ادب کا معاملہ ہے, شاعری کا معاملہ ہے, یہ ہے وہ, اس میں بھی حضرت جناب بابا جی صاحب اور خاص طور پہ میرے دادا صاحب نے بڑا لیڈنگ رول ادا کیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ گوجری اور پہاڑی میں جو شاعر اور ادیب بنے وہ ان کی مجلس میں بنے, خاص طور پہ آپ کے رجوری پنچ میں. جی حضرت. اور آپ کے ڈاکٹر جو اس وقت غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں ہیں, انہوں نے تو ایک مقالہ لکھا تھا, کلچر اکیڈمی نے ایک رسالہ چھاپا تھا, تو اس میں انہوں نے مقالہ لکھا تھا. اس مقالے میں پھر انہوں نے کنکلیوڈ یہی کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ اس ادب کے معاملے میں ملا ہے وہ اسی خاندان سے ملا ہے. اور حضرت جناب بابا جی صاحب سے, اور خاص طور پہ حاجی بابا صاحب جو ہیں وہ سردیوں میں وہاں ہی رہتے تھے موڑا بچھائی میں. تو ان سب لوگوں نے, مولانا مہر الدین قمر ہوں, رانا فضل حسین ہوں, پیر برکت شاہ ہوں, پیر باغ حسین شاہ ہوں, زار صاحب ہوں, تو یہ سب جو ہیں انہوں نے بابا صاحب کی مجلس میں ہی یہ شعر و شاعری کا سارا کام جو ہے وہ سیکھا ہے. تو اس معاملے میں بھی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. تو لوگوں نے بھی ان سے ہمیشہ محبت کی ہے, عقیدت کی ہے. تو آج بھی ان کی دعاؤں کا سلسلہ ہے, ان کی خدمت کی وجہ سے ہی ہزاروں لوگ یہاں آج بھی زرشیف پہ آتے ہیں. تو خدا کرے کہ آگے بھی یہ سلسلہ قائم رہے. سر یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس چیز کا بھی انتظار کرتے رہتے ہیں جو 5 سال میں, یہاں تو 5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ تہوار نہیں آیا ہمارے ہاں. عام طور پہ 5 سال کے بعد آ ہی جاتا ہے. تو اس میں بھی لاکھوں لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ یہاں سے اشارہ کس طرف ہوگا. نہ اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بات جو آپ نے کہی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر معاملے میں یا ہر جگہ مداخلت کریں. باقی ٹھیک ہے, سیاسی طور پہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے تو جمہوریت میں حق ہے, ہم اس کی بات کریں گے. بالکل سر. تو مگر ہم یہ نہیں کہ ہم کوئی اس کو ذاتی مسئلہ بنا لیتے ہیں یا پوائنٹ آف پرسٹیج بنا لیتے ہیں یا کچھ. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں مقدر سے ہوتی ہیں.
کہ جس کے مقدر میں ہو الٹیمیٹلی اس کو ملتا ہے. اب کوشش کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے. تو ہم تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہی اگر وہ کہیں تو وہ رجوری پونچھ کے رہے. بالکل سر. اور رجوری پونچھ کے لوگوں نے بھی ان سے کم محبت نہیں کی. بالکل حضرت. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل حضرت. تو خدا کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ قائم رہنا چاہیے. جی حضرت. ان کا یہ الگ ہال بنایا ہوا ہے, ہال میں پارٹیشن کی ہوئی ہے. یہ ان کا الگ سسٹم رہتا ہے. وہاں پارکنگ ہے, وہاں سے پھر وضو کا بھی, واش روم کا سب کچھ ہے, وہیں سے لوگ آتے ہیں. وعلیکم السلام. بالر خیر. وعلیکم السلام. تم کتنے ہیں؟ رجوری کئی جگہ راجوری پونچھ کے لوگ. جی بالکل. وعلیکم السلام. تم کتنے ہیں؟ صادق صاحب